ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صحابی ہوئے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، تو حضرت عمر فاروق نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا۔ حمص کا گورنر جب مقرر کیا تو حضرت سعید نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ ایسا کریں کہ کسی اور کو گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہی کہا گیا ہے کہ جو منصب لینے سے انکار کر دیں دراصل وہ اس منصب کا اہل ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ سب نے مجھے تو مل کر خلافت کی مسند پر بٹھا دیا ہے، تو گورنریاں کیوں نہیں لیتے ہو؟ میں گورنر کہاں سے لاؤں گا؟ لہذا آپ نے حکماً ان کو کہا کہ تم یہاں سے جاؤ اور حمص کے گورنر تعینات ہو گئے ہو، وہاں جا کے اپنی ڈیوٹی کرو۔ لہذا جب آپ حمص میں چلے گئے، حضرت سعید جا کے اس کا نظم و نسق سنبھالا، تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا مال آیا کرتا تھا صوبوں سے اکٹھا ہو کے، تو اتفاق سے حمص کے صوبے سے بہت زیادہ زکوٰۃ کا اور مال غنیمت کا مال مرکز میں جمع ہوا۔ تو بہت زیادہ جب مال آیا تو لینے والا کوئی نہ ملا۔ زکوٰۃ لینے والے جو مرکز کے قرب و جوار میں لوگ تھے وہ سب کے سب زکوٰۃ لے چکے، مال غنیمت لے چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے صوبائی گورنروں کو خط لکھا کہ اپنے اپنے صوبوں کی لسٹیں بنا کر، جو خاص بندے تھے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اپنے اپنے صوبوں کی لسٹیں بناؤ، جو نہایت غریب لوگ ہیں ان کے نام لکھ کر مجھے بھیجو تاکہ یہ زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو ناظرین، حمص صوبے سے جب وہ لسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو نمبر 1 پر جس غریب کا نام لکھا ہوا تھا وہ صوبے کا گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور رو پڑے کہ کہا کہ گورنر غریب ہے اور سب سے زیادہ غریب۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اپنے معتمد خاص کو دے کر بھیجی، خاص آدمی کو دے کر بھیجی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ تھیلی جا کے سیدھا سعید بن عامر کو دے دو جو حمص کے گورنر ہیں۔ جب وہ تھیلی ان تک پہنچی تو گھر میں گئے وہ تھیلی لے کر، تو جو ہی اپنے گھر میں گئے تو آپ نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہلیہ چونک گئی، کہا کہ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو آپ نے حضرت سعید نے آگے سے جواب دیا کہ میں ساری زندگی دولت سے بھاگتا رہا اور دولت میرے پیچھے بھاگتی رہی، میں نے ساری زندگی دولت کو پکڑا ہی نہیں دی، لیکن آج دولت نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے پاس دولت آ گئی ہے، جبکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تمام کی تمام اشرفیاں لوگوں میں تقسیم کرتی، جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اشرفیاں چونکہ وہاں تک پہنچ گئی ہیں، اب گورنر وہ امیر ہو گئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی کہ آپ سال میں ایک مرتبہ دورہ کیا کرتے تھے اور تمام صوبوں میں پھرا کرتے تھے اور جامع مسجد میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو بلا کے گورنر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کی گورنر کے بارے میں۔ حمص میں جب حضرت عمر فاروق پہنچے تو جامع مسجد میں دربار لگا، تو وہاں پہ سب لوگ جمع ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی گورنر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ اے امیر المومنین، 4 شکایتیں ہیں ہمیں اپنے گورنر سے۔ پوچھا کون کون سی شکایت ہے؟ تو کہا یہ کیا
کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے گورنر بن کے تو فجر کی نماز پڑھ کے یہ گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ یہ اپنے امور سلطنت چلانے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے دفتر میں آ کے بیٹھتے، یا دفتر مسجد ہی ہوا کرتا تھا ان کا، تو یہ یہیں پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے، اور شام تک یہیں پہ بیٹھے رہتے تھے، رات گئے تک یہ بیٹھے رہتے تھے۔ اب آج کل یہ ایسا نہیں کرتے، یہ فجر کی نماز پہ بھی کم آتے ہیں مسجد میں، اور فجر کی نماز تو کیا یہ چاشت کے وقت کے قریب آتے ہیں، یعنی سورج کافی اوپر آ گیا ہوتا ہے تو یہ اپنے گھر سے آتے ہیں۔ تو ایک تو شکایت یہ ہے، اور دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں یہ رات کو نہیں ملتے، دن کو تو مل جاتے ہیں، پھر بھی چاشت کے وقت آتے ہیں اور شام ہوتے ہی یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر رات کے وقت ان کی ضرورت ہو تو یہ رات کو نہیں ملتے، دوسری شکایت ہوگی۔ تیسری شکایت یہ کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، جبکہ گورنر کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ہر لمحہ اویلیبل ہونا چاہیے، میسر ہونا چاہیے لوگوں کو، تو یہ ہفتے میں ایک دن پورا دن چھٹی کرتے ہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ اچانک رونے لگ جاتے ہیں لوگوں میں بیٹھے بیٹھے، اور پھر یہاں تک کہ یہ بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا دیوانہ گورنر بننے کے قابل ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکایتیں آ گئیں تو آپ نے حضرت سعید کی طرف دیکھا، کہا کہ ہاں بھی جواب دو۔ تو آپ نے پہلی تو یہ بات کہی کہ اے امیر المومنین، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ گورنر کسی اور کو بنا دیں، میں اس ڈیوٹی کے قابل نہیں ہوں، میں گورنر بننے کے اہل نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب تو ہو نا، اب بن گئے ہو، لہذا جب بن گئے ہو تو اب جواب تو دینا پڑے گا، جواب دو۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کی کہ آپ سوال دہراتے جائیں، میں آپ کو جواب دیتا جاتا ہوں۔ پہلا سوال دہرایا کہ آپ جب شروع میں آئے تھے تو آپ ڈیوٹی صحیح کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دیتے تھے، اور رات گئے تک آپ یہاں رہتے تھے مسجد میں، ادھر ہی نمازیں پڑھتے اور ادھر ہی آپ کے دربار لگا کرتے تھے، ادھر ہی آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور اب آپ دیر سے گھر سے نکلتے ہو۔ تو آگے سے جواب ملا کہ میرے پاس نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی لونڈی ہے، نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی ملازم ہے، نہ کوئی نوکر ہے۔ پہل میں جب آیا تھا تو میری بیوی صحت مند تھی، تندرست تھی، توانا تھی۔ اب میری بیوی بیمار ہو گئی ہیں، فالج کا اٹیک ہو گیا ان پر، اور وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ ہم دونوں گھر میں ہوتے ہیں، میں صبح اٹھتا ہوں تو میں سب سے پہلے آٹا گوندتا ہوں، بعض اوقات چکی پہ آٹا پیسنا بھی پڑتا ہے، چکی پہ آٹا پیستا ہوں، پھر آٹا گوندتا ہوں، اس کے بعد روٹیاں پکاتا ہوں، پھر کھانا اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، خود کھاتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، اور اس کے بعد گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں۔ تو امیر المومنین پھر وقت تو ہو جاتا ہے نا، اب میں وہ وقت نہیں دے سکتا جو پہلے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے گھر کے کام کاج، اپنی بیوی کی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے، میں نے وہ کام بھی نپٹانے ہیں۔ تو جب وہ یہ بولتے جا رہے تھے تو جب دیکھا تو امیر المومنین سمیت تمام مسجد میں جو کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں کی، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا گورنر اس طرح کے کام گھر میں کر کے پھر آتے ہیں اپنے دفتر میں۔ تو دوسری بات انہوں نے کہا، دوسری شکایت یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ رات کو نظر نہیں آتے، دن کو تو آپ پھر بھی مل جاتے ہو، رات کو آپ کو ضرورت ہو تو آپ باہر نہیں نکلتے ہو۔ تو حضرت سعید نے جواب دیا، اپنی داڑھی پکڑی، سفید داڑھی تھی، داڑھی پکڑ کے کہا امیر المؤمنین بوڑھا ہو گیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا ہے، سورج
دیگر پر پہنچ گیا ہے، یعنی عصر کا وقت میری زندگی کا ہو گیا ہے، اب کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے کہ واپس آ جاؤ بھائی۔ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دن مخلوق کے لیے مقرر کر دوں اور رات خالق کے لیے مقرر کر دوں۔ تو امیر المومنین، میں نے اپنا بھی کچھ کرنا ہے، میں نے قبر کی تیاری بھی کرنی ہے، میں نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، میں نے اپنے رب رسول کو راضی بھی کرنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب دن کو میں لوگوں کی خدمت کیا کروں گا اور رات میں نے اپنے خالق کے لیے رکھ لی ہے۔ تیسرا سوال کہاں، تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک چھٹی کرتے ہو۔ تو سعید بن عامر نے کہا امیر المومنین اس شکایت کو رہنے دیں، یہ میرا پردہ ہے، میرا پردہ چاک نہ کریں، یہ بڑی دکھی داستان ہے، لہذا آپ اس کو رہنے دیں، آگے چلیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ جواب تو دینا پڑے گا کہ آپ ہفتے میں ایک چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ سنو، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ اس کو دھونا پڑتا ہے، وہ میلا ہو جاتا ہے، اور جب میں دھوتا ہوں تو میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے، دوسرے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہن لوں۔ میں گھر میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں اور اپنے کپڑے دھو کے سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ تو بعض اوقات موسم گرم سرد ہوتا ہے اور کپڑے خشک ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، بعض اوقات پورا دن کپڑے سوکھنے میں لگ جاتے ہیں، خشک ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اے امیر المومنین، میں بتائیں کس حال میں اپنے گھر سے باہر نکلوں؟ بس اتنی بات کرنا تھی کہ مسجد سے پھر اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی کہ ہر آدمی بلک بلک کر رو رہا تھا۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھا پھر آخری شکایت ہے جو اس کا بھی جواب دیتے جاؤ کہ آپ اچانک رونے لگ جاتے ہو اور بے ہوش بھی ہو جاتے ہو۔ تو سعید بن عامر نے جواب دیا کہ میں بڑی عمر میں مسلمان ہوا تھا، تو میں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ حبیب بن عدی مسلمان تھے، جب کافر ان کو مار رہے تھے تو میں بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے ان کی مدد نہیں کی۔ اس طرح کے گناہ جب مجھے یاد آتے ہیں تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، راشا طاری ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا، پھر دیر کے بعد میں ہوش میں آتا ہوں۔ تو ناظرین، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری مملکت پاکستان کو بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرما دے جو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔